فیصل شاہ، بہت جلدی تمہارے ہر راز سے میں واقف ہو جاؤں گا داتا بخش، برہان ذیل لب بڑبڑایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارحم آیت کو فکر سے کھڑے دیکھ بیٹھنے کا بول گیا۔ حور سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہوئی تھی، اس نے بتایا مجھے کہ جس نے میری جان بچائی وہ آپ کی فیملی کا ہی ہے۔ ارحم نے اتنا بولتے آیت کو دیکھا تھا جو سرسی سے نگاہ اٹھاتے سر ہلائے ہاں میں جواب دے گئی تھی۔ اس نے آپ سے کچھ پوچھا تو نہیں؟ آیت کو جیسے ہی خیال آیا تیزی سے دریافت کیا۔ نہیں، میری بات ہوئی تھی، میں نے تھینکس کہا اور بات ختم ہوئی۔ ارحم نے سنجیدگی سے دیکھتے جواب دیا چلیے کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، باقی آپ اپنا خیال رکھیے۔ میرے خیال سے آپ کو ہسپتال سے گھر شفٹ ہو جانا چاہیے، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ آیت آپ کے اٹھتے آرام سے اپنا خیال بتا گئی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، بس تمہارے جاتے ہی چھٹی لوں گا، میرے دوست آ رہے ہیں۔ اور ہم نے آرام سے ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا آیت اجازت لیتے وہاں گئی، جبکہ فوراً سے ہسپتال سے نکلی۔ آیت جو گاڑی کی طرف بڑھنے والی تھی، سامنے ہی جمال کو دیکھ رکی۔ جمال نے ایک نظر آیت کو دیکھا تھا اور اپنے قدم اس کی طرف اٹھائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آتے آرام سے اس کی آنکھیں دیکھ گیا جو نقاب میں بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ آیت جمال سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجبوری میں رکی کہ کہیں یہ ارحم سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے بھی تھا، آیت کو جمال پر یقین بالکل بھی نہیں تھا۔ میں آپ کے دوست کا حال دریافت کرنے آیا تھا، ویسے بھی مجھے یقین تھا آپ آئیں گی۔ جمال دھوپ کی پڑتی کرنوں سے آنکھوں کو چھوٹا کیے آیت کو بتاتے حیران کر گیا۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جمال نے اس کو ناگواری سے نظریں گھماتے دیکھ دھیمے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ صرف کام کی بات ہی کریں گے، آیت نے تھوڑے تیکھے لہجے میں بولتے قدم ہسپتال کے لان میں موجود کینٹین کی طرف بڑھائے۔ آیت جمال کی بات سننا چاہتی تھی، چونکہ وہ رات کافی کچھ دیکھ چکا تھا۔ چائے وہ جلدی سے اٹھتے دریافت کر گیا۔ بولیے، کیا کہنا تھا؟ آیت اس کی بات کو اگنور کرتے سیدھے کام کی بات پر آئی۔ آپ رات وہاں اکیلی اس آدمی کے ساتھ، اوپر سے آپ کو گن بھی چلانی آتی ہے۔ جمال میں سیدھا ہوا تھا، وہ جان چکا تھا وہ صرف کام کی بات سنے گی اور بتائے گی۔ تایا جان سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ جمال نے اب کے غور سے آیت کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں غصہ نفرت آیا ہوئی تھی۔ آپ نے کل میرے دوست کی مدد کی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آیت نے ایک لمبا سانس بھرتے بولنا شروع کیا۔ جمال نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے آیت کی بات کو دھیان سے سننا شروع کیا۔ حیرت ہے وہ اتنا جلدی چلا گیا۔ برہان آدم کی بات سن حیران ہوا تھا۔ برہان اپنے ہاتھ سے آدمیوں کے ہمراہ ہسپتال پہنچا تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا ہم ہسپتال سے جا چکے ہیں۔ برہان کو یہ سن بہت حیرت ہوئی۔ فیصل شاہ تمہارا تایا ہوگا، لیکن میرے لیے وہ ایک گرا ہوا انسان ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس اتنا جان لو جس لڑکے کی تم نے جان بچائی وہ ایک آرمی آفیسر تھا۔ خود اب سوچو ایسا بھی تمہارا تایا کیا کرتا ہے جو پولیس اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے۔ آیت نے بہت آرام سے جمال کو کہتے سوچ میں ڈالا۔ میرے خیال سے بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت اتنا کہتے اٹھی تھی اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالے آگے بڑھی۔ یہ گاڑی برہان جیسے ہسپتال سے باہر نکلا کل رات والی گاڑی دیکھ رکا، جبکہ اسے بڑبڑاتے نظریں آس پاس گھمائے۔ تبھی مقابل نے لان میں جمال کو آیت کے ساتھ چلتے دیکھا۔ برہان جس کی آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے حیرانگی سے شاکڈ ہوتے گلاسز اتار یقین کرنے کی کوشش کی تھی۔ دل جیسے درد سے تکلیف محسوس کر کے میں نہیں چاہتا تم کبھی جمال سے بات کرو، وعدہ کرو۔ برہان کو اپنے الفاظ یاد آئے تھے جبکہ درد سے آنکھیں لال ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کبھی بھی جمال سے بات نہیں کروں گی۔ آیت کے الفاظ جیسے کانٹوں کی مانند یاد آئے۔ اگر کبھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا سزا دوں؟ برہان کی آنکھیں پانی سے جیسے تار ہوتی، جبکہ تبھی آیت کے الفاظ یاد آئے تھے جو تمہارا دل کر سزا دے دینا۔ برہان نے غصے سے یاد کرتے مٹھیاں بھیجی، تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ برہان سامنے جمال کو ایسے کچھ بات کرتے دیکھ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ اگر میں نے تم سے کیا وعدہ توڑ دیا تو سمجھ لینا تمہاری محبت کی میری نظر میں کوئی عزت نہیں۔ ضرور، میرے دل میں کچھ اور ہے۔ آیت کے یہ الفاظ برہان کو قلب سے اندر تک توڑ گئے۔ آیت میں سچ میں صرف آپ کی مدد کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔
آپ کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ آپ کو خوف بھی نہیں آیا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو جمال جو آیت کے راستے سے خالص سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، آیت نے گولی سے نوازا، دیکھیے آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے اور آپ کی مدد ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے، اب میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ آیت انگلی اٹھاتے سپاٹ بولتے جمال کو خاموش کروا گئی، جبکہ تیزی سے آگے بڑھتے گاڑی میں سوار ہوئی۔ تبھی آیت کا فون بجا تھا۔ برہان آیت اسکرین پر برہان کا نام دیکھ گھبرائی، جبکہ تبھی اس کو برہان کے الفاظ یاد آئے تھے۔ آیت کی آنکھیں خود بخود ہی نم ہوئیں۔ آیت نے مشکل سے کال پک کی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ برہان جو کرب کے عالم میں مبتلا تھا دھیمے سے آواز میں پوچھ گیا۔ میں کھانا بنا رہی ہوں۔ آیت کی کالی سی آنکھوں سے آنسو گرتے موتی کی مانند اندر ہی جذب ہوئے۔ وہ برہان سے جھوٹ بول گئی تھی۔ برہان نے درد سے نیلی آنکھیں بند کی۔ ہیلو آیت جو فون کان سے لگائے ہوئے تھی، فون کو اچانک سے بند ہونے پر حیران ہوئی۔ میں کہاں پھنس گئی؟ مجھے برہان سے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آیت خود سے ہی الجھی تھی، جبکہ جلدی سے گھر پہنچنے کا ڈرائیور کو بولا۔ کس کی ہمت ہوئی جنت کوٹھے کو ہاتھ لگانے کی؟ فیصل شاہ فون کان سے لگائے دارتے فون کے پار موجود شخص کو ڈرا گیا۔ سرکار CBI کا کام ہے، انہوں نے پورے ثبوت دکھاتے کارروائی کی تھی۔ ان کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ جنت کوٹھے پر کم عمر لڑکیوں کو اغوا کرتے دبئی بھیجا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، شراب ڈرگز بھی بڑی تعداد میں وہاں سے ملی۔ زلیخا بیگم کو بھی اٹھا لے گئے۔ اب رب جانے وہ کس کس کا نام بکنے والی ہے۔ فون کے پار شخص نے تفصیل سے بتاتے فیصل شاہ کی زمین ہلائی۔ میرا مشورہ مانتے تو کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے غائب ہو جائیے، چونکہ اگر زلیخا نے اپنی زبان کھول دی کہ اس کوٹھے کا اصل مالک وہ نہیں بلکہ آپ ہے، تو آپ کا بچنا سب کچھ بھی تباہ ہو جائے گا۔ فون کے پار شخص نے ڈرتے ڈرتے ساتھ ہی مشورہ دیا تھا، اپنی بکواس اپنی منہ میں باندھ رکھو، کسی میں بھی ابھی اتنی ہمت نہیں آئی بنا ثبوت کے مجھ پر ہاتھ ڈال سکے۔ فیصل شاہ نے غصے سے دارتے فون دیوار میں مارتے پھینکا۔ بھائی کیا ہوا؟ اسلم شاہ اپنے بھائی کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے گھبراتے دریافت کیا۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میری محنت، میرا سارا پیسہ مجھ سے چھن گیا۔ میں سب کو تباہ کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ فیصل شاہ پہلی بار آج موت جیسا احساس محسوس کر سکتا تھا۔ بھائی آپ فکر نہیں کرے، کیسے فکر نہ کرو؟ ہاں تم نے اتنی محنت نہیں کی نا، اس لیے بولنا آسان لگ رہا ہے۔ تم نے تو آرام سے ساری عمر میرے پھینکے ٹکڑوں پر زندگی بسر کی ہے، تمہارا خود کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ ہی اولاد۔ فیصل شاہ کی زبان خاموش ہوئی تھی، جبکہ اسلم شاہ نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے میں نے کتنی محنت کی تھی اس دھندے کو چلانے کے لیے، میری ساری محنت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں کیسے برداشت یا صبر کر لوں؟ میرا ارب کرب کا سامان پکڑا گیا، میں کیا کروں گا؟ فیصل شاہ نے ہوش سے بڑبڑاتے غصے سے قمیض کے بٹن کھولے، جیسے اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے اوپر کی طرف کیا۔ اسلم شاہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی اور سر بڑھتے وہاں سے گیا۔ کیسی ہیں آپ آپا جی؟ آیت جلدی سے کچن میں داخل ہوئی تھی، چونکہ اس کو برہان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرنا تھا۔ آیت نے سوچا تھا وہ آج برہان کی پسند کا سارا کھانا بنائے گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانا شروع ہوئی، ساتھ ہی فون شر پر ٹکایا۔ ساری سبزیاں، گوشت، کچا قیمہ صاف کرتے رکھا پڑا تھا۔ آیت نے فون پر ہی ملازموں کو کام سمجھایا تھا، اس لیے اب آتے سیدھے وہ ویسے گون سمیت کچن میں گھسی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ شوہر کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے ہماری قابل بیٹی آپا جی مریم۔ آیت نے جن سے قرآن حفظ کیا تھا، آیت کو کچن میں کام میں مصروف ہوتے دیکھ استفسار کیا۔ جی آپا جی۔ آیت نے ہلکے سے مسکراتے نظریں اسکرین پر ڈالی۔ بہت اچھی بات، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، ایسے ہی اپنے شوہر کی خدمت کرو، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے، تم میں اور تمہارے میاں میں محبت بڑھتی ہی جائے۔ آپا جی مریم نے پورے دل و جان سے دعا دیتے آیت کو نظریں اٹھانے پر مجبور کیا۔ آیت کے ہاتھ یک دم رکے تھے، اس کو اپنے بولے جھوٹ یاد آئے تھے۔
جبکہ محبت لفظ سن اس کا دل جیسے تیزی سے دھڑکا. کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو گئی؟ آپا جی آیت کا چہرہ دیکھ فوراً سے پوچھ کے. کچھ نہیں آپا جی. آیت نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا. آیت تم اتنے سادہ سی تیار کیوں ہوئی ہو؟ آپا جی جنہوں نے غور سے آیت کا چہرہ دیکھا تھا آپ کے تھوڑے سخت لہجے میں دریافت کیا. آپا جی ایسے ہی، آپ کو تو پتہ مجھے ایسی چیزوں کا کوئی شوق نہیں. آیت نے اب کے سبزیاں برتن میں ڈالتے گیس چلائے. کیوں شوق نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اپنی میاں کے لیے آیت اچھے سے تیار ہوا کرو، یہ تم پر فرض ہے کہ تمہارا میاں تم سے خوش ہو سکے. بیٹا یہ تمہارے حقوق میں شامل ہے. جیسے ہی آپا جی نے یہ کہا آیت نے غور سے ان کو سنا، جبکہ بولی کچھ بھی نہیں کیونکہ اب کے آیت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. چلو بیٹا پھر صحیح، ابھی تم دھیان سے کام کرو. آپا جی نے اتنا کہتے فون بند کیا تو آیت فوراً سے اپنے کام میں واپس مصروف ہوئی. کراچی کے عالی شان کلب میں ہر طرف چمکتی روشنیوں کا اپنا ہی سماں باندھے ہوئے تھا، تو وہ کلب کے مین بار میں بیٹھا شراب سے خود کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام سی کوشش میں مصروف. میوزک اپنے رفتار ٹکرے چاروں اطراف ماحول کو گرم کیے ہوئے تھا. کتنی ہی حسینہ پاس ساتھ بہان کی جلوے دکھائے جا چکی تھی، وہ اندھا دھند پینے میں مصروف خود کو ختم کرنے کی حد پر پہنچا. دماغ کسی بھی پل کچھ بھی اچھا سوچنے نہیں چاہ رہا تھا. نیلی آنکھیں نشے سے بڑے لال آگ کا منظر پیش کر گئی. آیت کے الفاظ کسی بھی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے. کیا میں محبت کے قابل نہیں؟ دل چیخ کر رونا چاہتا تھا. وہ خود سے سوچتے ہوئے شراب کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کر گیا، جبکہ سوچتے ساتھ ہی مزید گلاس پھر سے بڑھا. تو یہ محبت کی قدر ہے تمہارے دل میں؟ سوالوں سے جیسے برہان کا دماغ پھٹنے کو پہنچا، جو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے دیکھتا ہوں وہ سب جھوٹ ہے. دل بار بار آیت کے حق میں بول رہا تھا. برہان وہ تیری ہے، صرف تیری. وہ الجھا تھا. نہیں، وہ تو صرف نفرت کرتی ہے، وہ صرف تمہارا تماشا بنانا چاہتی ہے. اگر اس کے دل میں محبت ہوتی تو آج تم یہاں نہیں، اس کی باہوں میں سکون بڑے کھوئے ہوتے. دماغ برہان کو شیطان کی طرح زہر بھرنے کا کام کر گیا. وہ ایک دم غصے سے اٹھا. بس بہت ہو گیا. برہان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا گلاس فرش پر دے مارا. میوزک ایک دم سے بند ہوا تھا. کلب میں موجود لوگوں نے غور سے برہان کو دیکھا. سر ہاشم جو بھاگتے آیا تھا برہان کو گرنے سے بچائے. چھوڑو مجھے. برہان نے غصے سے پوری قوت کے ساتھ ہاشم کو اسے دھکا مارتے دور کیا. وہ لڑکھڑاتے گرنے سے بچا تھا، جبکہ خادم نے بھی حیرانگی سے اپنے مالک سائیں کو دیکھا. کوئی بھی میرے قریب نہیں آئے گا. وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈارتے بولا، جبکہ لڑکھڑاتے خود کو سنبھالتے آگے بڑھا. میں سب کچھ ختم کر دوں گا. آج کوئی بھی دوری ہمارے درمیان نہیں رہے گی. برہان پر جیسے شیطان سوار ہوا تھا. ابھی کیا کروں؟ آیت خود کو آئینے میں دیکھ الجھی، جبکہ تبھی اس کو کچھ یاد آیا تھا. تمہاری آنکھوں میں یہ کاجل بہت پیارا لگتا ہے. پلیز تم اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں لگائے رکھا کرو. آیت کو برہان کا الفاظ یاد آئے تھے، جبکہ خود بخود ہی وہ مسکرائی. سادی کاجل اٹھاتے محبت سے اپنی کالی سی آنکھوں کو بڑا تھوڑی سی یہ لگا لیتی ہوں. اب لپسٹک اٹھاتے ہلکی سے لبوں پر بڑا نام لگاتے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ خود سے شرماتے مسکرائی. اتنا بہت ہے؟ آیت تعصب سے بولتی. دوپٹہ ہلکے سے اپنے سر پر اور موڑی. آج پن رہنے دیتی ہوں اسے. سوچتے وہ ویسے ہی گھڑی کو ایک نظر دیکھ گئی. تبھی اس کا فون بجا تھا. حور آیت نام دیکھ فوراً سے فون اٹھا گیا. ماشاءاللہ آج تو میری بابی مجھے کسی اور ہی رفتار میں نظر آ رہی ہے. یہ میری بابی ہے یا میں نے کسی اور کو غلطی سے فون ملا دیا ہے؟ حور آیت کی آنکھوں کو دیکھ ہلکی لپسٹک لگائے ہونٹ دیکھ شرارت سے آیت کو ایک بار پھر آئینہ دیکھنے پر مجبور کر گئی. کیا میں بہت تیار لگ رہی ہوں؟ آیت خود کو آئینے میں دیکھ فکر سے اب حور کو دیکھ پوچھ کی. ہاں کیا آیت تم اس کو تیار ہونا کہتی ہو؟ یہ تو بہت عام سی چیز تم نے کی ہے. البتہ اتنا بتا سکتی ہوں جان اس پر بھی فدا ہو سکتے ہیں. ہائے ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ تم آج بائی پر مہربان ہونے والی ہو. حور شرارت سے بولتے ایک آنکھ دبا گئی تو آیت کی سانسیں خود بخود ہی تیز ہوئی تھی. آج موسم بہت خوشگوار ہے، بارش ہونے والی. آیت کھڑکی سے آتی ہوائیں حور سے بولتے موضوع بدل گئی. اچھا موسم وہاں بھی مہربان ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا ہمارے ہاں ہی بارش ہوگی. حور جو لان میں ہی بیٹھی ہوئی تھی
چائے کی آواز میں بولی، میں نے فون کسی کام کی وجہ سے کیا تھا۔ خورسہان کی گاڑی کار کے اندر داخل ہوتے دیکھ فوراً سے بولی، زلیخا بیگم کا کھیل ختم، فیصل شاہ کی جڑ کاٹ دی گئی۔ حور نے آرام سے کہتے آیت کو خوشی سے مسکرانے کی وجہ دی، چلو بعد میں کال کرتی۔ خورسہان کو خود کی طرف آتے دیکھ تیزی سے بولتے فون کاٹ گئی، فیصل شاہ تمہارے لیے زمین اللہ نے تانگ کرنی شروع کر دی ہے، تمہارے گناہ تمہیں کسی پل چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ آیت کی آنکھیں غصے نام ہوئی تھی، میں برہان کو بتا دوں گی سب کچھ کہ میں جمال سے ملی تھی، انجانے میں ملاقات ہوئی، لگتا ہے آج کام بہت ہے اس لیے تو ابھی تک نہیں آئی۔ آیت جو کھانا کھا چکی تھی نیند سے بوجھل آنکھیں رگڑتے کھڑکی پر ٹائم دیکھ اٹھتے روم کی طرف بڑھی۔ وہ 4 گھنٹے سے برہان کا انتظار کر رہی تھی، رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھک ہار آیت نے خود ہی کھانا کھاتے عشاء کی نماز بھی آج جلدی پڑھ لی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئی۔ آیت نے سوچا ایک بار فون کرتے پوچھ لیا جائے، مگر برہان کا فون مسلسل بند ہی ملا۔ بتایا بھی تھا فون پر کے کھانا بناؤں گی، لیکن پھر بھی نہیں آیا۔ آیت روم میں غصے سے داخل ہوتے سیدھے بیڈ کی طرف بڑھی، تبھی آسمان پر بجلی گرجی۔ آیت کو اکیلے خوف سا آیا۔ آیت جلدی سے اب بس تو سو جا، آیت نے آیت تلک اٹھی پڑی تھی اور بیڈ پر لیٹے لیمپ کی لائٹ آن کرتے روم کی باقی لائٹس آف کی، جبکہ ساتھ ہی کمبل ہد پر اوڑھتے آنکھیں موندی۔ سردیہان سے برہان جو گاڑی سے نکل سیدھا گاڑی کی طرف بڑھا تھا، غصے سے کاشف کو دیکھا۔ وہ ڈرتے 2 قدم پیچھے ہوا، میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر آرام کرو۔ برہان 2 ٹوک حکم دیتے گھر میں داخل ہوا۔ آگ بدن میں جلتی چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی۔ وہ بنا نیچے دیکھے سیدھا روم کی طرف لپکا۔ وہ چاہتا تھا آیت اس وقت روم میں ہی ہو سکتی ہے۔ ایک دم روم کا ڈور کھلتے زور سے پٹھا۔ آیت جو تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی، ڈرتے تیزی سے اٹھتے سامنے دیکھا۔ وہ لال وحشت سے بڑی آنکھیں اس کے وجود کو دیکھ گاڑے خاموشی سے لپکا برہان۔ آیت اپنے دوپٹہ سیسی سا درست کرتے فکر سے اس کی طرف اٹھتے آئی، جانے کہ اس کا دل خوف میں طاری ہوا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم جمال سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو پھر اس کے ساتھ آج صبح ٹائم کیا کر رہی تھی؟ وہ بے دردی سے آیت کے بالوں کو پکڑے دار آیت جو فکر سے اس کی طرف لپکی تھی، ساکت سی اس کے وجود سے اٹھتی بدبو سونگھ دور ہونے کی کوشش کر کے برہان تھا۔ تم نے آیت کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبے تھے، تم نے کہا تھا تمہیں میری محبت کی قدر ہے، آج جمال سے مل کے آیت تم نے میری محبت کو ختم کر دیا، جانتی ہو؟ اب کے بحث سے انداز میں آیت کے منہ کو دبوچا، اس محبت کی خاطر آج تک تم سے اپنا حق نہیں مانگا، چاہتے تھے تم اپنی مرضی سے خوشی میں مجھے خود کے قریب آنے دو، میرا حق دو، لیکن آج سب کچھ ختم کر دوں گا، آج ہمارے درمیان ہر دیوار میں گرا دوں گا، پھر تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ برہان نے آیت کے منہ کو اپنی انگلیوں سے نوچنے والے انداز میں دبوچتے گویا ہوا۔ آیت جس کی سانس گھبراہٹ میں ڈرتے خوف طاری کر گئی تھی، اس کے روپ کو دیکھ ماضی کی تلخ رات یاد کر گئی۔ برہان نے ایک دم سے آیت کو دھکا دیتے خود سے دور کیا، جبکہ ساتھ ہی آیت کا دوپٹہ کھینچتے زمین پر پھینکا۔ آیت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ وہ برہان سے ڈرتے فیصل شاہ کا روپ یاد کر گئی۔ برہان چھوڑو، آیت اس کو خود کو جگرتے دیکھ ڈرتے چیخنے کی ناکام سی کوشش کر گئی، جبکہ آیت کا دل کیا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ برہان تم ہوش میں نہیں ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ آیت کی آنکھیں بہتے کاجل کو بھی گالوں پر بہا گئی، تبھی برہان نے اس کو دھکا دیتے بیڈ پر پھینکا۔ آیت کی جان جیسے نکلنے کو ہوئی، وہ ڈرتے جلدی سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر گئی، لیکن برہان نے اس کو خود کے حصار میں قید کیا تھا۔ برہان چھوڑو مجھے، آیت پوری قوت سے چیخی تھی، جبکہ برہان نے آیت کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑتے اس کی ساری ہمت کو چور کیا۔ آیت جو ماضی کی تلخ وقت کو یاد کرتے بہتی آنکھیں خشک لبوں سے آواز کا دم توڑ گئی۔ برہان جس پر شیطان طاری ہوا تھا آیت کی گردن پر جھکا، آیت کی سانس جیسے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع ہوئی، وہ بہتی آنکھیں بند کر گئی تھی، اس کا وجود جیسے بے جان ہوا تھا۔ برہان جو آج ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا، گردن سے سر اٹھاتے آیت کے چہرے کو چھونا چاہا۔ آیت برہان کی نیلی آنکھیں جیسے ہوش میں آئی تھی، وہ آیت کو بے جان وجود کی طرح دیکھ ایک دم سے اٹھتے بیٹھا، جبکہ مسلسل خود کی آنکھوں کو جھپکائے پوری طرح کھول ہونے والی ہر حرکت کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ آیت
برہان کا لب خشک ہوا تھا جبکہ تیزی سے اس کے چہرے کو تھپتھپایا۔ وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی۔ برہان کا دل جیسے خوف میں جگڑا۔ وہ گھبرایا سا اس کے نبض چیک کر گیا۔ اتنی کام کیوں چالی؟ برہان نبض کی رفتار مدم محسوس کرتے خوف سے چیخا۔ آیت پلیز آنکھیں کھولو، برہان ڈر سے چیخا تھا جبکہ اس کے وجود کو دیکھ تیزی سے بیٹھ سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ خود کے چہرے پر انڈیل گیا۔ اس کو بے جان دیکھ برہان کی جان پر بنی جبکہ سارا نشہ جیسے پل میں اترا۔ برہان کی نظر آیت کے دوپٹے پر پڑی تھی، حیرانگی سے جیسے اس کی آنکھیں بڑی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا خود پر جیسے اس کو حیرت ہوئی۔ تیزی سے دوپٹہ اٹھاتے آیت کے اوپر دیا تھا۔ میں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا اب کہ اس کا سر اٹھایا تھا خادم۔ برہان دھوم سے نکل سیدھا نیچے کی طرف لپکا، مگر شاید سب سو چکے تھے۔ آخر برہان نے سب کو آرام کرنے کا بول دیا تھا۔ خادم برہان اب کے پوری قوت سے چیخا تو ہاشم کاشف جو کر کے مین ڈور کے ساتھ لگے بیٹھے آرام سے موسم انجوائے کر رہے تھے، ایک ساتھ اندر کی طرف لپکے۔ جی سائیں۔ خادم نے ڈور کھولے، سیدھا بولا تھا گاڑی نکالو۔ جلدی سے وہ گھبرایا، لڑکھڑاتے لبوں سے گویا ہوا۔ خادم ہاشم بھاگے تھے۔ برہان واپس اوپر کی طرف دوڑا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ کس کو حوصلہ دے رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ برہان نے آیت کو باہوں میں اٹھاتے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ آیت اکرم جو گھر میں داخل ہوا تھا سامنے ہی برہان کی باہوں میں دیکھ فکر سے برہان کی طرف لپکی۔ برہان جو سیڑھیاں عبور کرتا ڈور کی طرف بڑھا تھا، اکرام کو دیکھ ساکت سا حیران ہوا۔ کیا ہوا آیت کو؟ اکرام اپنی بیٹی کو برہان کی باہوں میں جھولتے دیکھ گھبرایا سا برہان کو دیکھ سپاٹ پوچھ گیا۔